ہیلو السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. میرا نام ہے دعا وسیع. میں ہوں وسیع شاہ. روزہ کیسا جا رہا ہے؟ روزہ جناب الحمدللہ، روزے سب ٹھیک جا رہا ہے، سب فٹ چل رہا ہے. ہاں سب چل رہا ہے. ایک میرا بس مس ہو گیا، اب اس کو انشاءاللہ تعالیٰ جو کریں گے پورا کریں گے. ہاں مگر سفر میں تھا، پھر بھی مجھے تکلیف ہے کہ یار ہونا نہیں چاہیے تھا. ٹھیک ہے. اچھا نہیں میں کہہ رہی تھی کہ ہم شروع کرتے اپنا شو. اچھا پچھلے شو میں ہم نے تھوڑی بہت بات کی تھی اباؤٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، لیکن آبویسلی ہمیں اتنی زیادہ ہو نہیں پائی، تو آئی واز تھنکنگ کہ ہم اس شو میں ان کے بارے میں ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کر لیں. وہی سارے سوال ہوتے ہیں کہ اچھا ان کے جو obviously ہمیں پتہ ہے کہ اٹس established fact کہ سارے ہی respectable and قابل احترام and all of them had great qualities. Yes. But all of them also had a one very distinct quality about them جو جو انہیں sort of جن کیا بولے سے signifiers. ہاں exactly. تو میں چاہ رہی تھی کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں. اچھا یہ جو ہستیاں تھیں نا، یہ جو خاص طور پہ خلفائے راشدین، پھر عقائد و جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تربیت یافتہ جو اصحاب تھے، ان کی ایک نہیں، ان کی تو یعنی کہ میں نے بتایا نا کہ سینکڑوں کوالٹیز. اس دن بھی ہم نے بات کی تھی کہ جس بھی ان کی زندگی کے پہلو پر آپ بات کریں آپ حیران رہ جاتے ہیں. ہر پہلو جو ہے اس سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے ہمارے پاس. اور خاص طور پہ ہم سخاوت کے حوالے سے چونکہ بات کر رہے تھے، ہم نے بات بھی کی تھی کہ عثمان غنی نام ہی ان کا، آپ دیکھیے کہ غنی ان کا نام، یعنی کہ ان کے نام کا حصہ ہے یہ. تو ایک تو بڑا وہ تاریخی واقعہ ہے، مگر اس کی آپ ڈیٹیل میں جب جائیں نا، وہ ہم نے سرسری اگین وہ بھی پڑھا ہوتا ہے کہ جب مکے سے مدینہ جب ہجرت ہوئی تو ہوا یہ کہ وہاں پہ ایک یہودی تھا، اور مسلمانوں کی ایک اچھی یعنی کہ آبادی وہاں بھی گئی تھی. جب ہجرت کے لیے جب گئے تھے تو ان کو پانی کی بڑی دقت ہوتی تھی. تو وہ یہودی نے کیا کیا کہ وہ جو جیسی اس کو اندازہ ہوا تو اس نے اپنا ریٹ جو ہے، یہ جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو ہے نا، یہ عموماً ہم اس کو بڑی یعنی کہ کاروباری دنیا میں ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ یہی طے کرتی ہے، مگر جو روحانی دنیا ہے، جو اخلاقیات کی دنیا ہے، وہ اس سے کہیں بالاتر ہوا کرتی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ساری مارکیٹ اکانومی، فری مارکیٹ اکانومی میں بھی بہت ساری چیزیں زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی اس کو طے کرتی ہے. مگر پیرلل کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس سے بالاتر ہوتے ہیں، جن کو ڈیمانڈ سے اور سپلائی سے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ دنیا جو ہے نا، جو پروفٹ میکنگ جن کے پیش نظر نہیں ہوتی ہے، جن کے پیش نظر کچھ اور ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں اس واقعے کے اوپر آتا ہوں، مگر آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ایک بڑا چلن ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ غربت بہت زیادہ ہے. غربت اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے نا پاکستان میں، جس ملک میں 10 کروڑ تو یہ جو آپ کا روپی جو ڈی ویلیو ہوا ہے، اس سے پہلے 10 کروڑ کے قریب لوگ جو تھے وہ غربت کی لکیر سے نیچے تھے. یعنی کہ آپ اندازہ کریں نا کہ اس وقت کم از کم بھی میرے خیال میں 12-14 کروڑ افراد جو ہیں آپ کے، وہ غربت کی لکیر سے نیچے جی رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ جس ملک کی یہ حالت ہو، وہاں اگر اچھا عجیب قسم کی ایک ڈسپیرٹی جو ہے نا ہمیں نظر آتی ہے. انتہا درجے کی غربت بھی نظر آتی ہے، اور انتہا درجے کی ہمیں عمارت بھی ہاں نظر آتی ہے. اور پھر زیادہ تر عمارت جو ہے ہمیں، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اگر یہ 1000 کے قریب ہمارے لوگ ہیں، یا ان کو ٹوٹل 2-3 ہزار ملا لیں، لگا لیں، جو الیکشن لڑتے ہیں اور پھر کچھ ہار جاتے ہیں، کبھی جیت جاتے ہیں، کتنے لوگ ہوں گے؟ 2,500-3 ہزار یہ ہوں گے. اس میں آپ 1000 ایک قریب اور وہ لوگ ڈال لیں جو پاورفل عہدوں پہ ہیں، جن کی کوئی سے ہے، سگنیفیکنس ہے اور اہمیت ہے، جن کی معاشی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے. ٹھیک ہے نا، کتنے 4-5 ہزار لوگ ہوں گے سارے ملا کے. اچھا ایک طرف ان میں سے آپ کو 1% بھی، ان 5,000 میں سے یا 10,000 میں سے 1% بھی ایسے نظر نہیں آئیں گے جن کے ہاں آپ کو پاور اور اختیار تو نظر آئے، مگر اس کے ساتھ سادگی بھی نظر آئے. ٹھیک ہے، دوسری طرف غریب جو ہے بالکل پسا جا رہا ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ غریب پھر یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے ہاں غریب جو ہے نا وہ پیسے سے اور عمارت سے اور امیروں سے نفرت کرتا ہے. حالانکہ اگر وہ جائز طریقے سے کوئی بھی معاشرے میں امیر عمرہ اگر اپنا پیسہ بنا رہے ہیں
تو اس میں کیا حرج ہے؟ جیسے ہمارے یہاں بھی آپ دیکھیں اسلامک فلسفی کیا ہے، پیسہ بنائیں، ایمانداری سے آپ کاروبار کریں اور آپ زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ سے آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ جو کاروباری اصول ہیں، ایک جائز منافع ہے، ایمانداری سے دیکھیں نا. اب آپ اس پہ عمل نہیں کرتے ہم، مگر حقیقت کیا ہے؟ اس دن بھی ہم نے اس پر بات کی تھی. وہ مجھے ایک دو دوستوں نے کہا یار کہ ہم تو حیران رہ گئے کہ ہم نے یہ حدیث اس سے پہلے نہیں پڑھی. میں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے کہ وہ جب مال بیچو تو اس کا عیب بتا دو. آپ اندازہ کریے کہ کیا کاروباری اخلاقیات ہے. اور اگر آپ اگین، اب میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتاتا ہوں. میں جب اپنے والد کے کاروبار سنبھالتا تھا تو یہ اس زمانے میں بھی یہ حدیث میں نے پڑھی ہوئی تھی. میں کوئی 10-11 برس کا ہوں گا، ٹھیک ہے نا. تو اب وہ اچھا نہیں لگتا اپنے حوالے سے کوئی بات کرنا. وہ 10-11-12 برس کا میں تھا تب بھی یہ حدیث میرے لیے مشعل راہ تھی. اور میں اپنے کاروبار میں اگر کوئی ایسی چیز ہوتی تھی تو ہم ہمیشہ اپنے جو کسٹمر ہوتا تھا یا وہ ہوتا تھا اس سے شیئر کر لیتے تھے. اور اس کے اتنے فائدے ہوتے تھے کاروباری لحاظ سے بھی. ہم تو عشق رسول میں کرتے تھے نا کہ بھی آقا نے فرمایا ہے اور تو آپ کو یہ کام کرنا ہے. مگر یہ ہے کہ جب وہ جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، تو یہ جو دین کی جو اخلاقیات ہیں اور دین کی جو رہنما اصول ہیں یہ اتنے خوبصورت ہیں کہ آپ جب ان پہ عمل کریں نا تو آپ کی زندگی، معاشرے میں آپ کا مقام، آپ کی کاروباری حیثیت وہ پھلتی پھولتی چلی جائے گی، نقصان کبھی نہیں ہوتا. بھئی آپ اس سے اندازہ کر لیجئے نا کہ آپ کو پتہ ہے یہ جو آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں خدیجہ نے، جو ہماری ماں تھیں، انہوں نے خود شادی کا پیغام جو ہے اپنی ایک دوست کے ذریعے، اپنی ایک دوست کے ذریعے بھجوایا تھا. تو اور اس کی وجہ کیا تھی کہ اس سے پہلے آپ اماں خدیجہ جو کہ کاروبار کرتی تھیں اپنا، تو اپنے کاروبار کی کچھ ذمہ داری انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی. اور اس میں جب آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تجارت کا مال لے کر گئے اور جب واپس آئے تو بے پناہ منافع ہوا. اچھا، اب مسلمانوں سے جب آپ پوچھیں تو ایک اینگل یہ آتا ہے کہ بھئی وہ نبی ہیں اور وہ تو جو کریں گے اس میں برکت پڑے گی. یہ یقیناً ہماری ایک ان سے ایک جذباتی جو وابستگی ہے وہ اپنی جگہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ اس میں برکت نہ پڑے. مگر اگر آپ اس کو پریکٹیکلی دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی حکمت عملی تھی وہ بھی آپ کو نظر آتی ہے. وہ جو میں کہتا ہوں نا کہ ہم عشق میں جذباتی پہلو تو سارے دیکھتے ہیں دین کے ان شخصیات کے حوالے سے، مگر جو پریکٹیکل جو ریشنل اپروچ رہی ان ہستیوں کی زندگی میں اس کو ہم مس کر جاتے ہیں. نہ ہم اس کا ذکر کرتے ہیں بہت زیادہ، نہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں. اب اس کاروبار میں بے پناہ منافع ہونے کی ایک وجہ جو تھی وہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری تھی. جس ایمانداری کے ساتھ انہوں نے اس کاروبار کی دیکھ بھال کی، لے کے گئے، جو بھی ان کا رویہ اپنے اس زمانے میں جو کسٹمرز رہے ہوں گے اس کی وجہ سے بے پناہ منافع ہوا. لیکن آپ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں ساکھ کی اپنی کتنی اہمیت ہوتی ہے. ساکھ گڈ ول. آپ جاتے ہیں کسی ادارے میں، یہ جو فوڈ چینز ہمارے ہاں آئی ہیں، اب آپ کیوں ان سے بعض اوقات مہنگا آپ وہ برگر خریدتے ہیں؟ اس طرح کے 10 برگر آپ کو جو ہیں وہ پاکستان میں اس پرائس میں آپ کو 5-6 تو مل ہی جائیں گے آپ کو، ٹھیک ہے نا. مگر وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک ساکھ جو ہے اپنی بنا لی ہے. میننگ کہ دیر از این انڈرسٹینڈنگ کہ ان کے ساتھ جو آپ کو ملے گا وہ ایک لیول آف کوالٹی ملے گی، ایک لیول آف ہائیجین جو ہے ان کی ٹھیک ہوگی جی، لیول آف کوالٹی ٹھیک ہوگی، انگریڈینٹس جو ہیں اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی. اگر وہ کہتے ہیں کہ بھئی مثال کے طور پہ ہم ایک جو فرائی کرتے ہیں تو ایک ہی مرتبہ اس کو تیل کو یوز کرتے ہیں، 2 مرتبہ کرتے ہیں تو ایسا ہی ہوگا. آپ اندر جا کے کچن دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں، مگر انہوں نے اپنے کام سے، عمل سے، باتوں سے نہیں ہوتا ہے، اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ آپ کو کبھی بھی ہم 10 مرتبہ فرائی نہیں کریں گے، ہم اپنی کسی چیز کو آئل کو 10 مرتبہ ہم ری یوز نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. تو وہ ساکھ جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ یعنی کہ یہ جو مختلف اس وقت پاکستان میں بھی جو فوڈ چینز کام کر رہی ہیں، ان میں سے کئی فوڈ چینز کا، اس کے علاوہ بھی دنیا میں جو ملٹی نیشنل ہیں ان کے جو بجٹس ہیں وہ کئی جو ممالک ہیں پاکستان سمیت ان کی پوری اکانومی سے ڈبل ٹرپل سائز کی وہ کمپنیز ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ساکھ جو ہے اپنی بنائی ہے اور اس کے پیچھے انہوں نے کہیں ایمانداری سے کام کیا ہے. بے ایمانی، 2 نمبری جو ہے وہ آپ کو نقصان دیتی ہے. اب دیکھیں نا ہمارے وہ دوست ہیں، دوست تو میرے نہیں ہیں، مطلب ایسے میری تو ان سے بہت زیادہ ملاقاتیں بھی نہیں ہیں، مگر 2-4 ملاقاتیں. افضل چند صاحب ہمارے سرگودئی کے علاقے کے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ایم این اے ہیں، پیپلز پارٹی کے رہے، پھر پی ٹی آئی میں آ گئے، ابھی پھر چھوڑ کے چلے گئے. اب آج کل
پتہ نہیں کس پارٹی سے واپس ہے، میں دوبارہ پیپلز پارٹی میں چلے گیا. اب یہ میں آپ کو ان کی بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے علاقے سے کنو وغیرہ جب جاتا ہے نا باہر، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں نا، آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اچھا جی کوئی 2 نمبری کرے گا تو وہ گندا کنو جو ہے، جو تھوڑا سا گلا سڑا ہے، خراب وہ رکھ دے گا، برا رکھ دے گا، یا جی پالش کر کے نہیں رکھے گا، یا اوپر یہ ہوتا ہے کہ جی بڑے سائز کی کنو جو ہے وہ آپ نے رکھ دی ہے فریش، اور نیچے آپ نے جو آپ نیچے چلتے چلے جائیں اس پیٹی میں آپ کو چھوٹے سے چھوٹا سائز ملے گا. ایسا کرتے ہیں. آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہاں سے مال باہر جائے اور اس کے اندر لوگوں نے اینٹیں رکھ کے بھیج دی ہوں. That's the best business. یہ تو تمہارے جیسا ہوگا مگر وہ ایک ہی بار بھیجے گا، اور اس کی وجہ سے کتنے پاکستانیوں کا کاروبار میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں بند ہوا ہوگا. کیونکہ جس ملک سے آپ نے سامان منگوایا، کوئی پھل منگایا، اور انہوں نے وزن پورا کرنے کے لیے اس کے اندر اینٹیں رکھ کے بھیج دی، اس ملک سے، اس کے لوگوں سے کون کاروبار کرے گا؟ اب آپ مجھے بتائیے کہ پوری جو اسلامی تاریخ ہے اس کے اندر جو ہماری یہ محترم ہستیاں ہیں، اس قسم کا کوئی واقعہ آپ کو ملتا ہے؟ نہیں، obviously not. ٹھیک ہے نا. تو وہ تو بالکل ایک طرف آپ کو سکھایا گیا، آپ کہتے ہیں میں جان دینے کے لیے تیار ہوں آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی کہ ایک ایک کال پہ، ایک ایک حدیث پہ، ایک ایک اس پہ، ٹھیک ہے نا. مطلب اتنا مجھے ان سے عشق ہے. اور وہ تو فرماتے ہیں کہ عیب بیچو، بس اصولی طور پہ تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کے اوپر لکھ کے بھیجیں پیٹی کے اندر کہ جناب اوپر کنو کا وزن یہ ہے، نیچے یہ ہے، یا جو بھی میں پھل بیچ رہا ہوں ایگزیکٹ بتائیں آپ اسے. یہی 2 نمبر ہی ہے پہلے تو یہ کہ آپ کہہ کچھ رہے ہیں دے کچھ رہے ہیں. مگر اینٹیں بھر کے بھیجنے کا حوصلہ تو بہت حوصلہ چاہیے، بہت بے وقوفی چاہیے. آئی تھنک یہ بھی ہے کہ پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یو تھنک کہ اچھا آر دے ڈوئنگ اٹ آؤٹ آف ڈیسپریشن، بہت برے وقت چل رہے ہیں، یا بہت بے ایمان ہے؟ جو ایل سی کھلا رہا ہے، جو باہر ایکسپورٹ کر رہا ہے، وہ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اس کے کتنے کو برے دن چل رہے ہوں گے؟ بس وہ ایک ہے بے ایمانی جو ہے نا، کیا آپ اس کو اگین اس کو کسی وقت ہم اس پہ تفصیلی بات کریں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے. یعنی کہ یہ باقاعدہ ایک تو بیماری بھی ہے، مگر یہ ایسی بیماری نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو کسی نفسیاتی اسپتال میں داخل کر دیا جائے گا. اس کی سزا ملے گی آپ کو، یعنی کہ آپ بیماری کہہ کے اس جو جرم ہے اس سے آپ چھٹکارا نہیں، ایکسکیوز نہیں ہے. یس، مگر ہے یہ بیماری. ٹھیک ہے. بس بیٹا بہت میں نے جب سنا یہ میں حیران پریشان رہ گیا. اس سے پہلے ہم نے بہت کچھ سن رکھا ہے، مگر یہ تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ آپ جناب اس کے اندر وہ بھر کے بھیج دیں، اینٹیں بھر کے بھیج دیں. میں کہتا ہوں کم پڑ گیا مال، کچھ بھی ہے کاروبار میں اونچ نیچ ہوتی ہے نا، آپ اس کو فیس کرتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں، نہیں تو آپ نقصان اٹھاتے ہیں، آپ پیسہ واپس کر دیتے ہیں. اب دیکھیں نا یہ ہم کتنا سنتے ہیں، خود ہمیں بھی اتفاق ہوا بعض اوقات یہ باہر کے لوگوں کے ساتھ کوئی کاروبار کریں، آپ ان کی ایئر لائنس کے ساتھ کوئی وہ کریں، کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو وہ آپ کی دادرسی کرتے ہیں، ان کو خیال ہوتا ہے. ابھی دیکھیں یہ جو کسٹمر، اچھا سوری آئی نو کہ آپ مجھے کوئی واقعہ سنانے لگے ہیں، بٹ آئی ایم سوری وی ہیو ٹو ہیڈ ٹو اے بریک. اور بٹھائے واقعات سنانے کے لیے. alright, we'll take a very very short break اور پھر آ کے ہم اپنی گفتگو کنٹینیو رکھتے ہیں. alright, welcome back to the show. اچھا ہم بریک پہ جانے سے پہلے آپ ہمیں کوئی واقعہ سنانے لگے تھے. ہاں، میں کاروباری اخلاقیات کی طرف ہم چلے گئے تھے. نہیں بٹ دس واز پتہ نہیں کوئی. ہاں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم تو باہر کے ممالک کے ساتھ اس طرح سے کاروبار نہیں کرتے، مگر اتفاق ہوتا ہے نا. جیسے ایک بار مجھے یاد ہے کہ وہ کسی لفتھانسا تھی کہ کون سی تھی، کوئی چھوٹا سا میرا کوئی گلا شکوہ ان سے ہو گیا، تو میں نے ان کو وہ بھر کے بھیج دیا. 3-4 مہینے کے بعد، اس زمانے میں ای میل کا بھی سلسلہ نہیں تھا، مجھے یاد ہے. وہ 3-4 مہینے کے بعد باقاعدہ ان کا واقعہ نہیں اتنا اینشنٹ بھی نہیں ہے، تو اس کے بعد باقاعدہ ان کا وہ ایک لیٹر آیا، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے جو بھی اس کی یعنی کہ جسٹیفیکیشن بھی دی، جو بھی وہ کر سکتے تھے، کمپنسیشن بھی دی، تو وہ اپنا وہ کرتے ہیں. اچھا آپ اور بے شمار جگہ آپ دیکھ لیں ان کا، یہ دیکھیں نا یہی جو ان کا کانسیپٹ ہے، یہ ٹھیک ہے کہ ان کے یہاں پیسہ بہت ہے، عمارت ہے، سہولت ہے، مگر اس کے باوجود بھی ایک اعتبار بھی ہے کہیں سوسائٹی میں. تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے کئی مرتبہ اس پر بات کی ہے کہ سوسائٹی صرف تربیت سے نہیں بنتی ہے. تربیت ایک چیز ہے، پھر اس کے اوپر
آپ لیجسلیشن کرتے ہیں, قوانین بناتے ہیں, پھر اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, اور پھر اوپر سے نیچے تک پورے یعنی کہ سوسائٹی کے ہر فرد پہ آپ اس کو اس پر عمل درآمد کو یقینی بناتے ہیں, میرٹ ہر سطح پہ آپ اسے لاگو کرتے ہیں. مگر جب آپ یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو بہرحال ایسے معاشرے کے افراد جو ہیں وہ نسبتاً ایک ایسے معاشرے سے جہاں لا اینڈ آرڈر نہیں ہوتا, جہاں قانون کی عملداری نہیں ہوتی, جہاں پہ غریب جو ہے اس کو تو آپ سزا دیتے ہیں, طاقتور کو چھوڑ دیتے ہیں, اس کی نسبت وہ معاشرہ جہاں پہ یہ سب کچھ ہوتا ہے وہاں کے لوگ زیادہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں. تو بہت ساری جگہ قانون کی سختی, قانون کا جسے ڈنڈا ہم کہتے ہیں, وہ اگر نہ بھی چل رہا ہو تب بھی وہ بہتر, ان کے رویے جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں. میں مثال یہ دینا چاہ رہا تھا آپ کو کہ آپ ویسٹ میں دیکھیے کہ جتنے بھی تقریباً ویسٹرن کنٹریز ہیں, آپ یعنی کہ ان کے یہاں ایک کاروباری ان کی ایک نارم ہے کہ آپ کوئی چیز لیجئے اور ان سے, اور اگر آپ کو پسند نہیں آتی ہے تو 25-30 دن کے اندر آپ واپس کر دیں, باقاعدہ 30 days. اس میں الیکٹرانکس بھی ہوتا ہے, اس میں کپڑے بھی ہیں, لباس بھی ہیں, جوتے بھی ہیں, یو نو دیٹ. وجہ کیا ہے؟ ورنہ آپ دیکھیں نا, اب آپ تو سوچیں گے کہ بھئی کوئی آدمی سوچے گا کہ یار مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے, میں تو سارا سال آج پہنوں گا, اور بہت سارے تو نہیں, کچھ لوگ ایسا کرتے بھی ہیں, مگر اوور آل عمومی طور پہ معاشرہ ایسا نہیں کرتا ہے. حالانکہ یہ بڑی اہم بات ہے, کوئی بھی شخص یہ کر سکتا ہے. اتنے بڑے بڑے سٹورز ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں سٹورز ہیں کہ ایک سٹور سے آپ لیں اور اس کے بعد, اور پھر وہ اتنے آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں, انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں کہ ایک سٹور سے آپ لیں, کسی بھی سٹور پہ جا کے واپس کر دیں. تو شاید اگر کوئی نیگیٹو آدمی ہو تو اس کو پورا سال کچھ لباس خریدنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, مگر وہ نہیں کرتے ہیں ایسے, بیشتر لوگ نہیں کرتے ہیں ایسے. اور آج تک انہوں نے, اگر ان کے کاروباری طبقے نے اس پالیسی کو تبدیل نہیں کیا, اس کا مطلب ہے کہ وہاں کے عوام نے اس سہولت کو مس یوز نہیں کیا. تو عوام میں بھی خاص طرح کی ایمانداری, خاص طرح کی جو تربیت جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے کہ ٹھیک ہے بھئی, اگر کسی نے مجھے یہ سہولت دی ہے کہ میں ایک لباس لے گیا اور مجھے وہ پورا نہیں آ رہا ہے تو میں جا کے واپس کر دوں, یہ اس لیے ہے. یا جو کہتے ہیں نا کہ آپ کا چینج آف مائنڈ ہی ہو گیا ہے, تو کہتے ہیں یار یہ رنگ مجھے اب اچھا نہیں لگ رہا, میں تو وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں, دوسرا لے جاؤ یار. اسے یقین ہے کہ آپ نے کوئی گڑبڑ نہیں کی ہے, آپ نے یہ نہیں کیا کہ اسے پہن کے محفل میں چلے گئے اور اس کے بعد آپ نے آ کے واپس کر دیا, وہ کوئی اور بھی لے جائے, خرید لے نہ خریدے, میری بلا سے. نو 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 نو, ایسا نہیں ہے. تو سوسائٹی آپ دیکھیے کتنے خوبصورت رویوں پہ چل رہی ہے. اچھا, یہاں پہ آپ اس دکان سے عموماً بیشتر اس سے باہر نکل آئیں اور دوبارہ اس سے جائیں, انہیں کہ یار رنگ چینج کر دیں, کہتا نہیں ان تو میری دکان تو نکل گیا, ان تو نہیں. وہ بلوا ہو جاتا ہے, لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, لوگ ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے ہیں. عموماً وجہ کیا ہے؟ دونوں کو ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں ہے, نہ کاروباری اس کو اعتبار ہے, اس کا تو خیر اعتبار سے زیادہ اس کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں, بے یقینی کا, بے توکلی کا, کہ اگر کوئی شخص گھر بھی نہیں گیا ابھی آگے آدھے گھنٹے کے بعد تو واپس کر لو یار, تبدیل کر لو. مگر وہ بے توکلی ہے کہ پتہ نہیں یہ گاہک دوبارہ آئے گا کہ نہیں آئے گا, یہ چھڑے 100 روپے میرے گلے چ آگے سن, یہ ہن پتہ نہیں دوبارہ مینوں نصیب ہون گے کہ نہیں ہون گے. یہ تو اس میں تو اس کا تعلق ہے, مگر آپ کے سامنے ہے دونوں رویے. نہیں, میں کہہ رہی تھی کہ ایک انٹرسٹنگ لیول, ایک انٹرسٹنگ طرح کی اکاؤنٹیبلٹی بھی رہتی ہے ود یہ جو بگر کارپوریشنز ہیں, اس وجہ سے کیونکہ اب وہ اگر کوئی گڑبڑ کرتے ہیں ان ٹرمز آف کسٹمر سروس تو لوگ ان سے اب پوچھ سکتے ہیں, لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں, یا وہ فار ایگزامپل سوشل میڈیا پہ کوئی اپنے اکاؤنٹ پہ ڈال دے گا, سو دے نو کہ اچھا 1 person ہیز اے بیڈ ایکسپیرینس, اور وہ جا کے کسی کو بتائیں گے تو وہ جسٹ ان جنرل ان کے لائک اٹ ول ریفلیکٹ بیڈلی آن دیئر برانڈ ان جنرل. تو وہ اٹس ایکچولی ان دیئر بیسٹ انٹرسٹ ٹو کیپ دا کسٹمر ہیپی. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ وہ جو انگریزی کا محاورہ ہے نا کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی, تو یہ حقیقت ہے کہ جتنے بھی اچھے رویے ہیں, آپ جھوٹ نہ بولیں, آپ کم نہ تولیں, آپ 2 نمبری نہ کریں. اب یہ جیسے میں جو ندیم افضل چند صاحب کی جو بات کر رہا تھا, آپ کا کیا خیال ہے کہ جس نے اینٹ رکھ کے بھیج دی ہوگی مال میں پھل کی جگہ, میں نے ٹیلی ویژن پہ سنا تھا. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, مطلب باقاعدہ آن ایئر انہوں نے اس پر بات کی تھی. ویسے ٹھیک ہے نا, تو بلکہ میرے ذہن میں تھا کہ ان سے ملاقات ہوئی ایک دفعہ, مگر محفل میں اور بھی لوگ تھے تو میں ان سے پوچھ نہیں سکا, اس پر بات نہیں کر سکا, مگر یہ خود انہوں نے یہ بات کی. اور اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ چاول وغیرہ جو یہاں سے بعض اوقات ایکسپورٹ ہوتا ہے, سب نہیں مگر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اس کے اندر, وہ آپ گھر میں چاول لے کے آئیں, وہ دیکھیں آپ کو اوپر وہ دیں گے اور نیچے وہ ٹوٹا چاول ہوتا ہے, وہ بیچ میں مکس ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہر جگہ یہ ہمارا عمومی مزاج ہے, اگین سب کا نہیں ہے. میں جب بھی بات کرتا ہوں تو 100% ایسا نہیں کہ ہمارا تاجر جو ہے وہ خراب ہے, یا 100% لوگوں کا رویہ جو ہے وہ ایسا ہے. مگر جو آپ بات کر رہے ہو بالکل صحیح کر رہے ہو.
ایک چیز البتہ اس میں تھوڑی سی مجھے لگتا ہے میں کریکشن آپ کی کر دوں، اس لیے کہ سوشل میڈیا سے پہلے بھی ان کا یہی رویہ تھا. میں تو تقریباً جو ہم نے پڑھا بھی ہے، خود بھی میں 25-30 سال سے باہر جا رہا ہوں. سوشل میڈیا تو اب آیا نا، 8 سال 10 سال 12 سال 15 سال زیادہ آن گارڈ رہتے ہیں. اب یقیناً اس سے ان کو شاید یہ احساس ہوا کہ پہلے بھی پیش نظر وہ کوئی، یعنی کہ وہ کوئی صرف سوشل سروس ان کے پیش نظر تھوڑی ہوتی ہے. وہ دے آر آفٹر منی، پیسہ پروفٹ میکنگ کے لیے بیٹھے ہیں. مگر پروفٹ میکنگ کے بھی کچھ اصول ہیں. تجارت تو کوئی بری چیز نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ 10 میں سے 9 حصے رزق تجارت میں ہے. میں ہیلی کالج کا پڑھا ہوں، آپ جائیے تو ہیلی کالج کی جو پیشانی ہے، وہ جو ماتھا جہاں آپ انٹر ہوتے ہیں، اس کے اوپر لکھا ہے، یہ حدیث لکھی ہے، درج ہے اس پہ، ہیلی کالج آف کامرس کہ 10 میں سے 9 حصے رزق تجارت ہے. تجارت بڑی خوبصورت چیز ہے. اس سے معاشرے میں سرمایہ گردش کرتا ہے، اس سے روزگار پیدا ہوتا ہے. یہ جتنے لوگوں کے ہستیوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کاروبار کرتے تھے کپڑے کا، اگر میرا حافظہ ٹھیک کام کر رہا ہے. اس کے بعد آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہماری ماں تھیں اماں خدیجہ، وہ کاروبار کرتی تھیں، بہت رئیس اس حوالے سے خاتون تھیں. آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ میرا جو کاروبار ہے اس کی وہ قبول کیجئے. اور پھر آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گئے. تو کاروبار کر رہے تھے نا آپ، مگر کیسے کاروبار کر رہے تھے؟ ایمانداری کے ساتھ. آپ اس سے اندازہ کیجئے نا. لیکن ہم تو سیکھتے ہی نہیں ہیں. میں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ یار اتنا ہمارے ہاں محبت ہے آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنا عشق ہے، اور میں کسی کے خلوص پہ شک نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں بہت دیانتداری سے لوگ واقعی محبت کرتے ہیں، واقعی لوگ عشق کرتے ہیں. افسوس صرف یہ ہوتا ہے کہ اس عشق میں جس ہستی سے عشق کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، جنونلی کرتے ہیں، مجھے کسی کے خلوص پہ شک نہیں ہے. افسوس یہ ہوتا ہے کہ جو انہوں نے فرمایا ہے اس پر ہم عمل نہیں کرتے. یہ بس افسوس ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے نا کہ کچھ چیزیں تو بچپن سے ہمیں پڑھائی گئی ہیں، پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہیں ہمارے ذہن سے. کہ وہ ایک شخص وعدہ کر کے گیا آپ سے کہ بھئی میں ابھی یہیں پہ آتا ہوں تو آپ وہیں پہ کھڑے رہے. تو بہت دیر تک آپ اس شخص کا انتظار کرتے رہے. ٹھیک ہے نا. اب ہم کیا وعدہ جو ہے اس طرح سے نبھاتے ہیں؟ نہیں امین. آپ کے سامنے ہے. اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ اس سے نتائج یہ ہوتا ہے کہ اعتبار ایک دوسرے کا ختم ہوتا چلا جاتا ہے. اب یہ جو ہم سرسری کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ بھئی آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، یہ کیا ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ یعنی کہ صداقت کا کیا عالم تھا کہ جب آپ نے آ کے یہ اعلان کیا، یہ پیغام پہنچایا اپنے یعنی کہ اہل مکہ کو، تو ظاہر بات ہے کہ ایک دم سے ان کی تو پوری جو عقیدہ تھا اس کے اوپر انہیں لگا کہ بھئی ضرب پڑ رہی ہے. تو جب آپ نے فرمایا تو آپ نے بڑے تاریخی وہ الفاظ ہیں. تو آپ نے کہا کہ میں اگر تم سے یہ کہوں کہ ادھر اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے اور تو تم یقین کر لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ الفاظ کہے انہوں نے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہاں اس لیے کہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ نے کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لیا. تو اب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اعتبار ایک دن میں قائم ہو گیا تھا؟ نہیں، یہ کئی دہائیوں میں جو آپ نے اس معاشرے میں زندگی گزاری تھی، پورا معاشرہ یہ جانتا تھا کہ محمد، میں ان کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں، یعنی کہ محمد آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول سکتے چاہے کچھ ہو جائے. میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ انہوں نے نصیحت تک نہیں کی اس بچے کو، اس لیے کہ گڑ کھایا ہوا تھا. انہوں نے کہا کل آؤ تو کل پھر میں تمہیں کہوں گا کہ بھئی میٹھا جو ہے کھانا مناسب نہیں ہے، جو بھی بات کرنی. اس حد تک یعنی کہ خیال کرتے تھے، اس حد تک آپ سینسٹیو تھے اپنے الفاظ کے بارے میں کہ ان کو بالکل حق اور سچ پر مبنی ہونا چاہیے. تب کہیں جا کے وہ معاشرہ جو ہے وہ پھر صادق اور امین آپ کو کہتا ہے. ٹھیک ہے. اب لوگ نا اس پر بات کرتے ہیں کہ بھئی وہ پیچھے آپ دیکھو لشکر، اور تو آپ مان جاؤ گے. تو انہوں نے کہا چونکہ آپ نے کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لیا، ہم اس کے گواہ ہیں، لہٰذا ہم مان جائیں گے. اب اگلی بات جو ہے نا وہ کم ڈسکس ہوتی ہے، وہ ایک کمال بات ہے. تو آقا نے فرمایا، آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے کہ اگر تم آؤ اور اپنی آنکھوں سے دیکھو. اب یہ دیکھیں، آپ غور کیجئے گا اس بات پہ. یہ سنا آپ نے؟ یہ والا واقعہ تو نو اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ لشکر نہیں ہے. اچھا. تم آؤ اور دیکھو کہ لشکر نہیں ہے، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ لشکر ہے، تو پھر تم کیا کہو گے؟ پھر بھی ڈیسائیڈ کہ we're gonna believe. ہاں، انہوں نے کہا کہ ہماری آنکھیں جو ہیں وہ جھوٹ بول سکتی ہیں، ہمارا دیکھا ہوا
عین الیقین جسے کہتے ہیں، وہ جھوٹ بول سکتا ہے مگر آپ جو ہے وہ غلط بیانی کا آپ کا تصور نہیں. اچھا اب اس کو لوگ نہ صرف صداقت سے لیتے ہیں، اس کی ایک اور بھی چیز ہے. یہ اس پورے معاشرے کا دعا اعتراف تھا آپ کی صداقت پہ اور جو آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفلیکسز کی مضبوطی تھی. اس پر ہم بات نہیں کرتا مسلمان. میننگ کہ ایک فور سائٹ تھی، وہ ہی could see. فور سائٹ بھی تھی اور آپ کے قوا اور آپ کی جو صلاحیتیں تھیں، جسمانی صلاحیتیں تھیں، یہ اس کا بھی اعتراف تھا کہ ہماری نظر غلط ہو سکتی ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر غلط نہیں ہو سکتی. تو صداقت بھی اور آپ کے ریفلیکسز، آپ کے قوا، آپ کے اعصاب کی جو مضبوطی تھی، جو طاقت تھی، اس کا بھی یہ اعتراف ہے کہ آپ غلط نہیں کر سکتے. نہیں that's beautiful and also I think کہ like this angle جی towards یہ جو اتنا amazing واقعہ ہے. I think that's amazing. آپ دیکھیں نا، اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ کہیں گے نہیں کہ میری بھی تو آنکھیں ہیں، مگر کسی شخص پہ آپ کا اتنا یقین ہو گیا یار میری آنکھیں، جھوٹ تو ہے ہی نہیں، بول ہی نہیں سکتے، میری آنکھیں بھی غلط دیکھ سکتی ہیں، مگر یہ جو شخصیت ہے یہ اس قدر توانا اور مضبوط ہے ہر حوالے سے، ریفلیکسز اتنے پاورفل ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں تو میری آنکھ ہو سکتا ہے غلط دیکھ رہی، اگر یہ کہہ رہے ہیں تو یہ درست کہہ رہے ہوں گے. تو یہ صادق بھی ہیں اور یہ ہر لحاظ سے قوی، مضبوط اور ایک بہترین شخصیت کے مالک ہے، روحانی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی، کردار کے طور پہ. Amazing. اچھا so we do have to head to the kitchen. پھر اس کے بعد جو ہے میں چاہ رہی تھی کہ ہم اپنے ان شخصیت کے بارے میں بات کریں جو آپ نے آج کے لیے چوز کیے ہیں which is حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی اور میں صرف یہ کہتا چلوں کہ یہ اس پہ صرف غور کیجیے گا کہ یہ جو لوگوں کا اعتبار قائم ہوتا ہے جب آپ کو صادق اور امین کا لقب ملا اور صادق اور امین کہہ کر دنیا آپ کو پکارتی تھی، تو پھر اس کے پیچھے کئی دہائیاں تھیں، کئی دہائیوں کے صبح و شام تھے، بے شمار معاملات تھے، ان سارے اس سے گزرے ہیں جب آپ، تب جا کے پھر دنیا جو ہے وہ آپ کو صادق اور امین کہتی. تو ساکھ جو ہے وہ کس قدر امپورٹنٹ ہے. ساکھ تو وہ آپ دیکھیں وہ صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہے، آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ جو ساکھ ہے وہ تو، اور یعنی کہ آپ کو نقصان بھی پہنچ رہا ہو، ٹھیک ہے نا، یہ تو کاروباری نقصان تو کچھ بھی نہیں ہوتا یار، آج نہیں تو کل کما لیں گے آپ ساکھ کے لیے. اس سے بڑے بڑے نقصانات کے لیے بھی مگر جو چیز کہہ دی گئی، جو کمٹمنٹ ہو گئی، اس سے پھر مسلمان جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے، یہ ہمیں سیرت نہیں سکھاتی، یہ ممکن نہیں ہے. Absolutely. مجھے اپنا شعر یاد آ گیا، سوری اب میں اس میں جذباتی ہو جاتا ہوں اس سارے اس پہ. جو اپنی بات سے ہم کو مکرنا پڑ جائے، جو اپنی بات سے ہم کو مکرنا پڑ جائے، تو ایسے جینے سے بہتر ہے مرنا پڑ جائے. Amazing. ٹھیک ہے، alright, let's head to the kitchen جہاں پہ ہمارا انتظار کر رہی ہیں سارا. Over to you سارا. السلام علیکم میرے پاکستانیوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں سارا فاران آپ لوگوں کے اس کچن میں آج حاضر ہوں. آپ لوگوں کے لیے ایک بہت مزیدار ڈش لے کے آئی ہوں. وہ تو میں بعد میں بتاؤں گی کہ میں آپ کے لیے آج کیا بنانے جا رہی ہوں. پہلی بات تو یہ کہ ہم افطار میں آج کل بہت زیادہ ان ہائیجین کھانے کھا رہے ہیں، جو کہ پکوڑے، سموسے، ان چیزوں سے اب ہم لوگوں کو ذرا دل اچاٹ کر جانا چاہیے. لیکن ہم لوگ ابھی بھی انہی چیزوں میں ہیں. پکوڑوں کے بغیر ہماری افطاری نہیں ہوتی، رول نہ ہو تو پپو ناراض ہے، اور سموسے نہ ہو تو چھوٹو ناراض ہے. تو اب ہم لوگوں نے کچھ ان پپو چھوٹوؤں کو بھی ذرا خوش کرنا ہوتا ہے، تو ہم لوگ یہ پکوڑے اور سموسے جو ہیں ان سے باہر ہی نہیں نکل رہے ہیں. تو اب ہم لوگوں کو ان لوگوں کی سوچ کو تھوڑا چینج کرنا ہوگا، اور ہم لوگ آج بنانے جا رہے ہیں بہت ہی لذیذ اور جھٹ پٹ تیار ہونے والی ریسیپی جس کا نام ہے عربین روش. یہ ایک بہت مزیدار ڈش بننے جا رہی ہے، اور اب یقین کیجئے آپ اپنی افطار پارٹیوں کے میں اس کو بنا کے لوگوں کے دل جیت سکتے ہیں. میں آپ سے یہ وعدہ کر سکتی ہوں اور یہ میرا دعویٰ بھی ہے انشاءاللہ. چلیے پھر اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ اپنے پین میں ایک آپ گہرا پین بھی لے سکتے ہیں ایسا، اور ایک فلیٹ پین بھی لے سکتے ہیں، جس میں ہم لوگ پہلے پور کریں گے. اس میں ہم اپنا ایک کوکنگ آئل جو کہ بالکل لائٹ سا آپ کہہ لیں کہ 2 ٹیبل سپون کے قریب جائے گا. اب ہم لوگ اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں اپنا گارلک پیسٹ جو کہ 1 ٹیبل سپون کے ایکول جائے گا. اس کو تھوڑا سا ہی سوتے کرنے کے بعد
یہ دیکھیں یہ چھینٹیں پڑ رہی ہیں, یہ عورتوں کے ہی کام ہے جو ان چھینٹوں کو برداشت کر لیتی ہیں. بعد میں تھوڑا سا نمک تیز ہو جائے, مرچیں تیز ہو جائیں, ہمارے مرد حضرات صرف باتیں ہی کر سکتے ہیں. اب ہم لوگ اس میں اپنا اس کو تھوڑا سا سوتے کرنے کے بعد ہی اس میں ہم لوگ اپنا جو چکن تھائی ہے, یہ اس کی میرینیشن میں نے کر کے رکھی ہوئی ہے پہلے سے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے افطار میں ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے. اور اس کی میرینیشن میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دیتی ہوں. اس میں جائے گی ہماری کریم, ہری مرچ آپ بالکل چاپ کی ہوئی ڈالیں گے اس میں, اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جائے گا ہرا دھنیا, وہ بھی بالکل چاپ کیا ہوا ہوگا ہمارا. اور اس میں جائے گا ہمارا نمک, تھوڑا سا چائنیز سالٹ, جو اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں اس کو. اور ابھی اس کو ہم لوگ ہونے دیں گے, یہ ایز اٹ از اس کو رکھیں گے ہم لوگ, کیونکہ ہم لوگ اس کی جو میرینیشن ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے. اور یہ ابھی آپ کے سامنے اس کا ٹیکسچر کچھ یوں ہے. تھوڑی دیر میں ہی اس کو اچھا آپ نے بنانا ہے, اس کو لو فلیم پہ ہی ہے, ہائی فلیم بالکل مت کیجیے گا, چکن باہر سے بالکل جل جائے گا اور اندر سے کچا رہ جائے گا. I'm really sorry, میرا گلا تھوڑا سا خراب ہے, لیکن میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو انگیج رکھوں اور اپنے گلے کو ذرا ایک فارم میں رکھوں. دوسری طرف ہم بنانے جا رہے ہیں گریوی. گریوی میں ہم لوگ اپنا سب سے پہلے ایڈ کریں گے ٹمیٹو پیسٹ. یہ دیکھیں یہ دھوئیں دار مزیدار قسم کا ہمارا اس میں پیسٹ چلا گیا. یہ فلیم میرا خیال تھوڑی سی مجھ سے زیادہ ہو گئی. اوکے اس اب میری ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کے جو ٹماٹر ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ موئسٹ ہوتا ہے. جب وہ گرم تیل کے اندر جاتا ہے تو وہ کچھ اسی طرح سے ہی کرتا ہے, اور ہم نے اس کو ایسے ہی کرنا ہے. آپ بالکل ایسے مت کیجیے گا کہ اس کو لو فلیم پہ بنا رہے ہیں اور اس کے بعد, کیونکہ اس کا پھر موئسٹ اڑے گا نہیں. آپ لوگوں نے اس کو یہ دیکھیں, ساتھ ہی اس کا موئسٹ جیسے ہی اڑا وہ ایک دم سے ریلیکس ہو گیا. اب اس گریوی میں ہم اپنی چیزیں ایڈ کرنا شروع کریں گے, جو کہ ہے ہماری یہ ہماری گریوی بن رہی ہے, جو کہ ہماری اس میرینیٹڈ چکن کے اوپر بعد میں جا کے کمبائن ہو جائے گی. یہ میں آپ کو آپ کی آسانی کے لیے شملہ مرچ 1 عدد چاپ کی ہوئی ڈال رہی ہوں. ساتھ ہی اس میں ہم لوگ ایڈ کریں گے یہ انین جو کہ چاپڈ ہے. ان کو ہم لوگ اب ایز اٹ از ایسے ہی سوتے ہونے دیں گے. اب مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو اس طرح کے کھانے پسند ہے کہ نہیں. بھائی مجھے تو بہت پسند ہے ایسے کھانے, کیونکہ ایسے کھانے ایک تو آپ کو زندہ دل رکھتے ہیں. کیا روزانہ کڑھائیاں کھا کھا کے, بریانیاں کھا کھا کے میرا خیال سے میں تو بور ہو گئی ہوں. لائف میں ورسٹائل چاہیے, تو اس کے لیے آپ کو مزے مزے کے کھانے انجوائے کرنے چاہیے. اس میں اب میں ڈالنے جا رہی ہوں کٹی ہوئی کالی مرچ, بالکل آدھا چمچ کے قریب, چلی فلیکس, گرم مسالہ, زیرہ, سب کچھ آدھا آدھا چمچ ہی جائے گا. اور بائی دا وے یہ جو میری میرینیشن ہے یہ میں نے ½ kg میں کی ہے, تاکہ آپ کو اس کے حساب سے حساب رہے. میں اس میں ½ ٹیبل اسپون ڈال رہی ہوں. آپ نے جب کلو میں بنائیں گے تو آپ 1 کر دیجیے گا اس کو. اور جو نمک ہے وہ حسب ذائقہ جائے گا آپ کا. دیکھیں اسٹار سا بن گیا. ساتھ اس میں یہ جولینز میں کٹی ہوئی ہماری جائے گی یہ ادرک, اور جو سب سے اس کا سیکرٹ انگریڈینٹ جو ہے نا بھائی وہ ہے چاٹ مسالہ, جو کہ ابھی میں تھوڑا سا ڈالوں گی. تھوڑا میں بعد میں اس کی جو گارنشنگ کریں گے ہم اس ٹائم پہ بھی ڈالیں گے. اس کے بہت مزے کا دار سا اس کے ٹیکسچر آ جائے گا. بھائی مجھے تو بہت مزے مزے کی خوشبوئیں آ رہی ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس ہے
हरी प्याज जो कि हम 3 से 4 चम्मच के करीब डालेंगे इसमें, सिर्फ टेस्ट डेवलप करने के लिए। ये जो रोश है ये बहुत लाइट वेटेड जाता है। आपको इसमें हम लोग ऐड करने जा रहे हैं लेमन, जो कि आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट, क्योंकि कई लोग खट्टा पसंद नहीं करते इतना, मैं भी ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ खट्टी की चीज़ें। तो मैं इसको बिल्कुल वैसे ही जाने दे रही हूँ जैसे। चलिए, हमारी जो ग्रेवी है ये करीबन बस होने वाली है। अब हम जाते हैं अपने इसकी तरफ, तो थोड़ा सा हम लोग लो फ्लेम पे कर देते हैं मज़ीद। अच्छा, इसके मॉइस्ट को ख़त्म करना है बस हमने, आपने इसको ढांपना शांपना नहीं है बिल्कुल भी। ये देखिए, साथ ही इसको जब हम फ्लिप करेंगे तो इसका टेक्सचर चेंज होने वाला है। देखिए, ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी मैं इसको सारे को मिक्स करने जा रही हूँ, लेकिन मैं आपको वैसे ही दिखा रही हूँ। देखिए, इसका मसाला जो है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ हुआ, खूबसूरत सा कलर आ रहा है इसमें, और मुझे तो बहुत मज़े की खुशबुएं भी आ रही हैं। ये देखिए, कलर इसका चेंज हो चुका है, पर अभी भी एज पर और रिक्वायरमेंट नहीं हुआ, तो हम लोग इसको भी थोड़ा सा और जाने देंगे, क्योंकि अभी हमने इसको फ्लिप किया है। फ्लिप करने के बाद वी हैव टू वेट फॉर 2 मिनट्स। ये जो हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है, बस आप समझें कि और 1 मिनट और फिर हमारा इसमें जाएगा पानी। अब ये देखें, चूँकि हमारी ग्रेवी जो है वो उसमें मॉइस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया। बिल्कुल घबराइएगा मत, ऐसे लगेगा जैसे थोड़ी देर के लिए कि ये जलने वाला है, लेकिन हमने लो फ्लेम पे बना रहे हैं भाई, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। बस इसका मॉइस्ट उड़ाया हमने इसमें से। वो मॉइस्ट रहने के बाद ना आपकी जो सब्ज़ी है उसमें से कभी कभी पानी जो निकलता है ना, वो एक अच्छा आपको फॉर्म नहीं देता। जैसे मॉइस्ट हमने सब्ज़ी का तो निकाल दिया, अभी हमारी अपनी मर्ज़ी का हमने इसमें पानी ऐड करना है, जो कि अभी हम कर रहे हैं। ये देखिए, अब हमारी मज़ेदार सी ग्रेवी जो है। अच्छा, इस पॉइंट पे हम लोग थोड़ा सा अब इसमें ऑयल और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे जैसे 2 टेबलस्पून के करीब। ये देखें, अब हमारी ग्रेवी का जो कलर है वो बहुत खूबसूरत सा निकल आया। इस पॉइंट पे हम लोग थोड़ी सी इसमें चाइनीज़ सॉल्ट को और ऐड करेंगे, क्योंकि चाइनीज़ सॉल्ट का जो टेस्ट है थोड़ी देर के बाद ऐसे इवेपोरेट हो जाता है। तो कुल मिला के हमारा चाइनीज़ सॉल्ट गया, वो भी 1/2 टेबलस्पून ही है, लेकिन हुआ कुछ यूँ है कि थोड़ा हमने पहले डाला और फिर थोड़ा हमने बाद में डाला। अब हम अपनी ग्रेवी को निकाल लेंगे। ये हमारी ग्रेवी हम लोगों ने निकाल ली। ये देखें, हमारा एक बहुत खूबसूरत सा कलर हमारे चिकन को आने लग गया, और अभी हम इसको जब डिश आउट करेंगे तो ये तो और भी मज़ेदार लगेगा। इसको तो देख के ही पेट भर जाता है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ये देखने में इसकी आपको जो तैयारी है वो थोड़ी सी आपको लग रही है कि बहुत ज़्यादा हुई हुई है, लेकिन
یہ بنتی بہت جھٹپٹ ہے. اب اس میں ہم لوگ ایک لیمن, اگین میں کہتی ہوں لیمن آپ اپنے اکارڈنگ ڈالیے گا, کیونکہ اس میں لیمن کی کوئی اتنی زیادہ خاص وہ ویلیو اس طرح سے نہیں ہے, لیکن ایک لائٹ سا آپ کو ایک جو لیمن کا ایک ٹیکسچر جو آ رہا ہوتا ہے وہ آپ کو فیل ہوگا اس میں. اس پوائنٹ پہ ہم لوگ اس میں تھوڑی سی اس کو خوشبودار کرنے کے لیے ہم لوگ اس میں ایڈ کریں گے یہ کرشڈ دھنیا, جو کہ بالکل آدھا چمچ کے قریب جائے گا. تو بہت اچھے سے مکس کریں گے. اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرنے جاؤں گی. میرا خیال اب ہمارا چکن بھی ریڈی ہے, ہماری گریوی بھی ریڈی ہے. ٹھیک ہے, اب ہمارا یہاں پہ ہم لوگ ڈش آؤٹ کرنے جا رہے ہیں ہمارا روش. میں تھوڑی سی اسپیس بنا لوں اور آپ لوگوں کو میں ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ ہمارا روش دکھتا کیسا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے جب آپ نے گارنشنگ اچھے سے کی ہو اور ڈش آؤٹ اچھے سے کیا ہو تو کوئی بھی ہو اس کا دل کرے گا یہ کھائے, ایک دفعہ ٹرائی ضرور کریں, کہ چاہے وہ بچے ہوں بڑے ہوں. اب میں اس کو جو ہے بڑے خوبصورت انداز میں ہمارا ایک لچھا کٹا ہوا جس کو کہتے ہیں ہمارا یہ مکس سیلڈ ہے, اس میں سب کچھ ڈرائی ہے, جیسے بند گوبھی, ہماری اس کے سیلڈ کے پتے, سلاد پتا جس کو کہتے ہیں, گاجر ہے, پھر اس کے بعد وہ جو پرپل والی ہماری کیپ ہوتی ہے, گیبیج ہوتی ہے وہ ہے, دھنیا ہے. بڑا خوبصورت سے اس کو اب ہم نے وہ ڈش آؤٹ کرنے کے لیے ہم لوگ ریڈی کر چکے ہیں. یہ ہم نے ایک بیس بنا لی ہے اس کی. اب ہمارا یہ جو چکن ہے یہ اس میں جانے والا ہے. اب اس میں ہماری یہ جو گریوی ہے یہ ہماری جائے گی, اور یہ گریوی کے ساتھ ہمارا روش تیار ہے. اچھا, اب اس کو ایز اٹ از بھی یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ گریوی کو اگر کوئی نہیں بھی ٹرائی کرنا چاہتا تو یہ آپ کا جو چکن ہے وہی اتنا مزیدار اس کے ساتھ بن جاتا ہے کہ آپ ایز اٹ از بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں. اور بھی بہت ساری ڈشز میں ایز اٹ از یوز ہو سکتا ہے. اب یہ ہمارا جو چاٹ مسالہ ہے یہ اس کے اوپر جائے گا. اچھا, اس کا جو مین انگریڈینٹ ہے وہ چاٹ مسالہ ہی ہے کہ آپ کو وہ ایک مزیدار سے ٹیکسچر دے گا. اس میں ہمارا یہ چاپڈ دھنیا جائے گا. میں پریفر کروں گی کہ میں اس کو تھوڑا سا ہاتھ سے گارنش کروں. ہمارا یہ ادرک, اچھا ڈش آؤٹ کرتے وقت آپ کو ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ میں نے ایک چونکہ ابھی تھوڑا سا گریوی کو ایک سائڈ پہ رکھا ہے اور چکن کو ایک سائڈ پہ رکھا ہے. آپ چاہیں تو اس کو بالکل مکس کر کے بھی کر سکتے ہیں. لیمن اس کے اوپر بھی ہمارا جائے گا. اور یہ دیکھیے ہمارا خوبصورت سا روش بن کے بالکل تیار ہے. اینڈ پہ میں یہ جو ہمارا سیلڈ ہے اس کو مزید اور چار چاند لگا دیں. یہ دیکھیے اب خوبصورت سا ہمارا روش بن کے تیار ہے. امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی.
ट्राई ज़रूर कीजिएगा और हमें इससे आगाह भी कीजिएगा आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपनी शेफ़ को इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। ऑलराइट, वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, सो हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे, हमने एक्चुअली डिसाइड किया था कि अब हम ब्रेक के बाद आप हमें हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर, हाँ Absolutely. देखिए वही सखावत के हवाले से जो कि हम ख़ास तौर पे बात करते हैं, महीना भी सखावत का है, और वैसे पूरा साल ही, यानी कि महीना क्या, ये महीना तो है ही है, पूरा साल ही जो है आदमी को अपना रवैया यही रखना चाहिए। तो कई उसके तरीक़े होते हैं। मैं आपको बता रहा था कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मक्के से मुसलमान गए ना मदीना, तो वो जो यहूदी था उसने अपना रेट जो था वो बढ़ा दिया, चूँकि पानी की ज़रूरत होती थी मुसलमानों को, पैसा वैसा इनके पास ज़्यादा था नहीं, तो बड़ी दिक्कत पेश आती थी कि भाई कैसे यानी कि अपनी प्यास जो है वो बुझाई जाए, उसका क्या वो किया जाए। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो यहूदी का जो कुआं था उससे कहा कि भाई तुम ये कुआं मुझे बेच दो। तो अब उसका तो जो कि बिज़नेस में इजाफा हो गया था, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कैसे वो उसकी तरफ आ जाता। तो वो जो हमने जो बात जहाँ से शुरू की थी ना, कि कुछ लोगों के पेश नज़र सिर्फ डिमांड सप्लाई और प्रॉफिट पेश नज़र होता है, मगर कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ लोग जो हैं, चीज़ें नहीं कुछ लोग जो हैं वो इससे बालातर होकर चीज़ों को देख रहे होते हैं। उनके नज़दीक डिमांड एंड सप्लाई, जैसे लेकिन अब ये मैं सुनता हूँ, मुझे बड़ा अफसोस होता है इस बात से कि जी वो जब क्राइसिस आता है तो उसमें लोग बिलियनर हो जाते हैं, और क्राइसिस में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। इसके कहने का क्या मकसद होता है? आप पता है इसका मकसद क्या है? इसका मतलब ये है कि जब लोग मर रहे हों, उन्हें मास्क की ज़रूरत हो, मास्क की ज़रूरत हो तो उस वक्त पैसा बनाओ। जब लोग मर रहे हों और वैक्सीन्स की ज़रूरत हो उस वक्त पैसा बनाओ। ये असल में आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कहना चाह रहे हैं, सफरिंग की जो कैपिटलाइजेशन है। हाँ, तो प्लीज़ सोसाइटी को इतनी ज़्यादा उसकी अखलाकियात को हमें ना बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें बताना चाहिए कि पूरे साल तुम पैसा बनाओ, पूरी ज़िंदगी पैसा बनाओ, लेकिन अगर सोसाइटी में कोई क्राइसिस आ जाए तो हमें इसको डिस्करेज करना चाहिए कि उसमें बिलियनर्स को तो अपना माल निकालना चाहिए। ये कोई बात नहीं, हमें बच्चों को ये नहीं सिखाना चाहिए कि क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी होती है, इस किस्म के क्राइसिस में ख़ास तौर पे, कि भाई देखिए ना, आप ये कहना है कि जिस चीज़ की ज़रूरत हो उस वक्त तुम ये वैक्सीन्स की मैंने बात की, मास्क की मैंने बात की, दवाइयों की मैंने बात की, यही चीज़ें तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी वगैरह को जन्म देती है ना, कि शॉर्टेज हो गई और आपने माल रोक लिया, अब आप ज़्यादा उस पर बेचेंगे। तो ऐसे लोगों को तो अल्लाह यानी कि पकड़ है, ठीक है ना। तो ये हमें अपने बच्चों को बिजनेस के नाम जो पे भी होर्डिंग है Yes, और थिंग्स yes, एंड yes, वो के yes. एंड आल्सो लाइक दे से दिस अबाउट पता नहीं प्रॉपर्टी के बारे में, व्हेन एवरीबॉडी क्या पता नहीं, आई रेड इट समवेयर, हाँ वो जब सब बेच रहे हैं और व्हेन तुम खरीदो। एवरीबॉडी, हाँ व्हेन एवरीबॉडी सेलिंग यू शुड बी बाइंग, हाँ, इस तरह की चीजें ना, वो तो चलो, वो तो मकसद वही है ना। अच्छा उसके विद दैट यू एग्री? नो असल में ना वो थिन लाइन है, उसको समझने की ज़रूरत है ना। भाई कोई शख्स अगर अपना माल बेच रहा है अपनी सहूलत से, जो सस्ते में बेचे तो खरीद लें। नहीं बेटा, अब मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊँ, बड़ी आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि मैं तो खैर चूँकि उस तरह का कारोबार करता नहीं हूँ, मगर मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं, आप यकीन करो वो ये नहीं करते। मैं एक दोस्त है मेरा, समी उसका नाम है, मैं जानता हूँ उसे, वो नहीं करता है। आप यकीन करो, उसके पास को आता है तो वो कहता है कि ठीक है यार, जो मार्केट की जो पोजीशन है, अगर तुम्हें ज़रूरत है, इस वक्त नहीं बायर मिल रहा, मगर है ये इतने का ही मामला, तो मैं तुम्हें इतने दे दूँगा। और ऐसी बरकत होती है उसकी ज़िंदगी में, मैं आपको बता नहीं सकता कि उसके घर में कितनी बरकत है। माली लिहाज से भी वो ठीक है। तो मगर वैसे अगर कोई शख्स एक चीज़ सस्ती बेच रहा है, अब उसका कोई मसला है ज़ाती और उसको फौरी तौर पे ज़रूरत है, और कोई शख्स ले रहा है, अगर वो उसको अच्छी प्राइस दे सकता है तो ठीक है, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से बेच रहा है। मगर ये जो किल्लत के वक्त कि पूरे मुआशरे को ज़रूरत है और आपने किल्लत पैदा कर दी, या किल्लत हो गई है और उसमें से फिर आप पैसा बनाएं, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अगेन अगर आपको इसको डिटेल में हमें इस पे बात करनी है तो फिर हम किसी और वक्त इस पे हम बात ठीक करेंगे, है, मगर ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है। कोई शख्स अगर अपना माल सस्ता बेच रहा है अपनी मर्जी से, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। इट वाज जोक्स। हाँ, लेकिन मैंने कहा तुम मतलब इट वाज जोक्स।
تو اپنی مرضی سے بیچ رہا چاہیے، لیکن اس کی ضرورت کو ایکسپلائٹ نہیں کریں آپ. ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو رویہ نا کہ بھائی ہن وکے گا نہیں، یہ کتنے جائے گا، یہ آئے گا میرے کو، یہ مزید ڈاؤن کرے گا، وہ بیچارے نے ضرورت ہے، اس نے کو اپنے بچے کو کی فیس دینی ہے، کہ وہ اپنے کسی پیارے کا آپریشن کرانا ہے، اب آپ کے علم میں یہ ہو گیا، اب آپ کو پتہ ہے کہ اس لیے دے. یہ غلط بات ہے. بھائی دیکھیں نا کچھ معاملات کو تو آپ ہی جانتے ہیں، یا آپ کا خدا جانتا ہے آپ کے دل کا حال، کہ آپ کیا کسی کی ضرورت کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، اس سے پیسہ بنا رہے ہیں، یا اگر کوئی شخص سستی ایک چیز بیچ رہا ہے اور آپ اسے خرید سکتے ہیں اور اس سے آپ ایک منافع بنا سکتے ہیں، تو ایک الگ چیز ہے. مگر اس کو گھیر گھار کے پھنسا کے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، میں اس کی بات کر رہا ہوں. بٹ ادروائز تو یہ سستا بیچنا، ہو سکتا ہے وہ سستا بیچ کے کسی اور جگہ وہ لگانا چاہ رہا ہو، ایک وسیع موضوع ہے نا. یہی وجہ ہے بیٹا، میں آپ کو بتاؤں، یہی وجہ ہے کہ دین میں نا، اسلام میں خاص طور پہ بہت ساری چیزوں کو نیت پر چھوڑا گیا. بہت ساری چیزوں کا فیصلہ نا شاید معاشرہ کر ہی نہیں سکتا ہے کچھ معاملات کا، مگر آپ کا دل جو ہے وہ جان رہا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلامک فلسفی ہے کہ جو چیز دل تمہارا جس چیز پر اگر قائل نہ ہو تو بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ اسے چھوڑ دو. تو وہ آپ کی نیت جانتی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ گڑبڑ کر رہے ہیں یا آپ جنرلی ایک کاروبار کر رہے ہیں اور اس میں ایمانداری سے آپ ایک کام کر رہے ہیں. ایون میں آپ کو بتاؤں ویسے بھی اب بہت سارے لوگ، اگر کوئی شخص آپ کے پاس آ جائے، فرض کر لیجئے کہ یہ چشمہ جو ہے یہ 10 روپے کا ہے، ایک مثال ہے، تو یہ 100 روپے کا چشمہ ہے. اگر کوئی شخص نہیں جانتا اور آپ کے پاس آ گیا، میں آپ کو بڑی دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، اگین میں تو کاروبار نہیں کرتا اس طرح سے، کہ اگر یہ 100 روپے کا چشمہ اگر کسی کو نہیں علم وہ آپ کے پاس آ جائے، بہت سارے لوگوں کے پاس وہ کہے کہ 10 کا ہے، تو اسے بتا دیں گے کہ بھائی آپ کے شاید علم میں نہیں ہے، یہ 10 روپے کی چیز نہیں ہے، یہ 100 روپے کی مالیت کی ہے. ہاں یہ ہے کہ میں اس کو 90 میں خریدوں گا. تو میں بے شمار ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، اور ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں کہ ان کے پاس اگر آ جائے اور اس کو غریب کو نہیں پتہ ہے، بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا، کہ بھئی وہ اگر 100 کی چیز 10 میں بیچنے کے لیے آ جائے تو کہیں گے تیرے کو ایک ہو رہا ہے ہو جائے 2 لے لیں گے اس سے. تو اب یہ آپ کا اللہ جانتا ہے کہ اگر کوئی شخص نہیں علم غریب تو اس کو بتا دو یار، ٹھیک ہے. ضروری تھوڑی ہے. جیسے میں اپنے شعبے میں آپ کو بتاؤں، اب ہم جب کام کرتے ہیں تو میرے پاس جو ہمارے ریگولر پروڈیوسرز ہوتے ہیں نا، ان کو تو پتہ ہے کہ بھئی پلیز جو ہے وہ کتنے میں اس کا آج کل اس کا معاوضہ ہے. فرض کر لیجئے 10 لاکھ روپے معاوضہ ہے، ایک میں مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو اب بعض اوقات نئے لوگ آتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا بالکل، جو الگ سے پروڈیوسرز آ جاتے ہیں نا کہ جی ہم نے ڈرامہ بنانا ہے، شوق ہوتا ہے، ہم کبھی ہی نہیں کرتے کہ اس کو نہیں پتہ، اسے کہتے ہیں اسے چھری سے حلال کر دیں، اسے کہیں جی تم تو 20 لاکھ دے دو. ایسا نہیں ہے، جو مارکیٹ کا ہے اسی کے مطابق آپ کرتے ہیں، اسی میں آپ کی رسپیکٹ بھی ہوتی ہے اور وہی دھندا آپ کا پھر تادیر چلتا بھی ہے. خیر یہ تو الگ بات ہو گئی. تو اب وہ جو یہودی تھا اس نے ریٹ جو ہے وہ بڑھا دیا. تو سیدنا عثمان غنی اتنے سارے ڈیٹورز تھے شروع سے شروع کرنے وجہ سے. میں بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ مدینے میں جب ہجرت کے بعد مسلمان گئے مکے سے، تو پانی کی وہاں قلت تھی اور مسلمانوں کو جو پانی ملتا تھا وہ اس کنویں کا مالک ایک یہودی تھا، ٹھیک ہے، اور وہ بہت اضافی پیسہ لے کے پانی دیتا تھا. ان کے پاس تو پیسہ ویسا اتنا تھا نہیں اس طریقے سے، تو ان کو بڑی دقت ہوتی تھی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی تم یہ کنواں مجھے بیچ دو. تو اس نے کہا نہیں، اب تو اس نے سوچا ہوگا کہ اب تو میرا مال بنانے کا وہ ہے، میں کیوں بیچ دوں. وہی جو ڈیمانڈ سپلائی والی ہم بات کر رہے ہیں، ریٹ وہ اوپر بڑھا چکا تھا. تو حضرت عثمان غنی نے اسے ایک ایسی آفر کی کہ بھئی تم ایسا کرو کہ تم ایک دن خوب پیسے دیے اور اسے کہا کہ ایک دن تم مسلمانوں کو پانی لینے کی اس میں سے اجازت دے دو، اور ایک دن میں تم جتنا مرضی مال بناؤ، اور ایک دن مجھے دے دو. یہ بھی نہیں کہا، بلکہ ابھی یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کو اجازت، ایک دن مجھے دے دو، ایک دن میں پانی لیا کروں گا اور ایک دن پھر تم اپنا ہو گیا. اور خوب اس کو مال دیا. اس پہ وہ راضی ہو گیا. اب جب راضی ہو گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے وہ فری کر دیا. اب یہ غالباً اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا یہودی کے. جب فری کر دیا تو سپلائی، جب یعنی کہ وہ مسلمان پانی لے لیتے تھے اپنی ضرورت کا، تو ڈیمانڈ کم ہو گئی. ڈیمانڈ کم ہو گئی تو اس کا جو اگلے دن جو پیسہ وہ بنا سکتا تھا وہ بھی کم ہونا اس کا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اچھا یہاں میں ایک چیز آپ کو ضرور بتاتا چلوں کہ جب یہ کنویں والا معاملہ ہوا نا، پانی والا، تو آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی ہے جو مسلمانوں کے لیے یعنی کہ کنواں خریدے، پانی کا اہتمام کرے، تو قیامت والے دن جنت میں ایسا ایک چشمہ جو ہے وہ باری تعالیٰ اسے عطا کریں گے. میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہا تھا کہ ایک طرف منی میکنگ اور پروفٹ میکنگ یہ خواہش ہوتی ہے، اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ یہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رویہ ہے.
اب جب کاروبار اس کا نہیں چلنے لگا، چونکہ مسلمان پانی لے لیتے تھے تو دوسرے دن بھی کوئی پانی لینے اس طرح سے لوگ نہیں آتے تھے، تو اب کہاں تو وہ اپنا کنواں بیچنے کو تیار نہیں تھا، کہاں تو اس نے ریٹ بڑھا دیا تھا. وہی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی چل رہی ہے، مگر ایک طرف سے پروفٹ پیش نظر ہے، پروفٹ لاس، دوسری طرف خدا کی خوشنودی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی جو ہے وہ پیش نظر ہے. اب اس نے یہودی نے کہا کہ بھی ایسا کریں کہ آپ یہ دوسرے دن جو میرے پاس ہوتا ہے اس میں بھی میرے پاس تو گاہک آتے نہیں، تو پورے ہی لے لیں آپ. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ باقی بھی خریدا اور سارے کا سارا جو ہے وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے. کتنا فرق نظر آتا ہے، ایک طرف دنیا ہی دنیا نظر آتی ہے اور اس دنیا میں بھی یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے نام پہ ایکسپلائٹیشن نظر آتی ہے کہ لوگوں کی ضرورت ہے تو آپ نے مال روک لیا اور آپ نے کہا میں تو اس سے پیسہ بناؤں گا. اور دوسری طرف ایک شخص جو ہے، ایک ہستی جو ہے، وہ اپنا مال جو ہے وہ جناب لگا کے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. بات یہاں ختم نہیں ہوتی. اب ایک جب یعنی کہ یہ ہو گیا سارا معاملہ تو اب ایک اور مالدار شخص جو تھا اس کو اندازہ ہوا کہ یار یہ تو بڑا پیسے والا کاروبار ہے، پیسے کی لوگوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور یہودی بڑا پیسہ بناتا تھا، اور اب چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے تو میں جا کے ان سے بات کرتا ہوں، اور پھر یہ تو بڑی کہتے ہیں نا سونے کی مرغی ہو گئی نا ایک طرح سے، خوب پیسہ دے رہی ہے وہ کنواں جو ہے. تو وہ آیا آپ کے پاس اور اس نے کہا کہ میں آپ کو ڈبل رقم دیتا ہوں. تو آپ نے کہا نہیں مجھے ڈبل رقم نہیں چاہیے. اس نے کہا میں آپ کو 3 گنا 4 گنا رقم دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، مطلب جو بھی اس کی پرائز تھی. تو آپ نے کہا نہیں، اس لیے کہ میں تو 10 گنا جو ہے نا اس کی وہ مجھے ملے گا. اب 10 گنا تو اس کے فہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اس کی کسی کاروباری یعنی کہ فیزیبلٹی میں بھی نہیں آتا تھا. تو اس نے کہا 10 گنا کیسے ممکن ہے، کون دے سکتا ہے؟ اس نے کہا وہ خدا جس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تم نیکی کرو گے تو میں 10 گنا اس کا اجر دوں. تو اب یہ دیکھیے ایک فرق ہے. اور اب وقت آپ کے پاس شاید نہیں ہے اس سیگمنٹ میں. وہ میرے ایک دوست بتا رہے تھے، میں اس کی تصدیق نہیں کر سکا، مگر میرے ایک دوست بتا رہے تھے سعودیہ میں کہ آج تک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا وہ اکاؤنٹ اور وہ پورا معاملہ جو ہے وہ چلتا ہے. وہ جو کنواں انہوں نے وقف کیا تھا مسلمانوں کے لیے، آج تک اس کا اجر جو ہے وہ باقاعدہ دنیاوی طور پہ بھی ان کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے اور یعنی کہ ان کو ملتا ہے. میں سچی بات ہے اس کی تصدیق نہیں کر سکا. یہ بات اگر درست نہ بھی ہو، فرض کر لیا جائے، تب بھی وہ صدقہ جاریہ تو ہے نا. اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ رہتی دنیا تک وہ کہیں اکاؤنٹ کھلے بھی نہ کھلے، مگر وہ خدا کے ہاں تو اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، وہ تو ایکسیپٹ ہو گیا، ایک مرتبہ کھل گیا اور وہ آپ تو پھر ہمیشہ آپ کو اس کی خیر جو ہے وہ ملتی رہے گی جب تک یعنی کہ دنیا رہے گی. Incredible. On that note, we have to take a short break. ہم آتے ہیں بریک کے بعد اور اس کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. Alright, welcome back to the show. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اخلاقیات کی، سخاوت کی، کاروباری اخلاقیات کی. اچھا نا، I was also thinking کہ ٹھیک ہے، like it's not like you know ہم کوئی big business family or anything like that. My big it's really sad, it really hurts my feelings. No, I'm just joking. But کیا کہتے ہیں، there's some level of business blood. چھوٹے بزنس کاروبار کو بزنس کہتے ہیں. ہاں، بزنس نہیں بزنس. لیکن نا وہ یہ اصل میں فقیر منج لوگ تھے. میرے تو ابو خود کاروبار کرتے تھے، مگر پیسہ مطلب کاروبار حیات چلانے کے لیے صرف کرتے تھے. منی میکنگ اور پروفٹ میکنگ جو ہے نا وہ کبھی بھی پیش نہ تھی. تو آپ کو انتہا بتاؤں کہ میں جب ابو کی ڈیتھ کے بعد اور چچا کے ساتھ میں جایا کرتا تھا، پھر ایک وقت آیا کہ چچا نے سارے معاملات جو تھے، جو بھی تھوڑی بہت پراپرٹیز تھیں اور جو ہماری کاروبار تھے، وہ سارے میرے حوالے انہوں نے کر دیے کہ بھئی سارے سمجھا بجھا کے. تو میں امی نے مجھے یہ بات بتایا کرتی تھی، میں سوچتا تھا کہ امی کی بھی ویلیوز ذرا اس نوعیت کی ہیں تو شاید وہ تھوڑا سا مبالغے سے کام لیتی ہیں ذرا کسی کو ذرا اوپر کرنے کے لیے. چونکہ ہمارے گھر میں میں سمجھتا ہوں کہ بھئی بزنس بہت اچھی چیز ہے، لوگوں کو کاروبار کرنا چاہیے. بھی جیسے کہ میں نے کہا معیشت کا پہیہ چلتا ہے، اس سے لوگوں کو روزگار ملتا ہے، مگر اپنا اپنا مزاج ہے نا. وہ جو بزنس مین ہے وہ کرے، میرا کام میں اپنا کام کروں. میں اس کو دیکھ کے کیوں بزنس کی طرف جاؤں؟ میں اپنے کام سے خوش ہوں، مجھے اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے، اس کے لیے پیدا کیا. تو میں سوچتا تھا کہ وہ والدہ جو ہے نا میری، وہ تھوڑا سا تو ہمارے گھر میں کو بہت زیادہ
پیسے کو اور اس کو بہت اس طرح سے آئیڈیلائز نہیں کیا جاتا کہ بہت پیسہ ہو بہت پیسہ ہو. اب ایک آدمی آیا ہمارے گھر میں ایسا جو کہتا ہے کہ بہت پیسہ ہونا کون تو وہ کہتا ہے جی بہت پیسہ ہونا. کٹ دیٹ آؤٹ پلیز. تو یہ فقیروں کیا نا ایک اپنا کیا کہتے ہیں ایک سرمایہ دار ذہن رکھنے والا آدمی جو ہے نا وہ پیدا ہو گیا. شرام ایبسلیوٹلی. شرام نہیں. اوکے. تو وہ لباس جناب سرخ رنگ کا پہنتا ہے مگر یہ لٹرلی سارا کٹ ہوئے گا. none of this is going on here. بھائی میں تو کہتا ہوں اس میں کوئی برائی نہیں ہے. آپ ایمانداری سے کام کریں. نہیں مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں. میرے بے شمار دوست ہیں کاروباری, میں ان کو میں دیکھتا ہوں بہت خوش ہوتا ہوں. اس کی وجہ ہے ایک دیکھیں نا, میں نے وہ حدیث میری نظر سے نہیں گزری مگر احمد جاوید صاحب نے مجھے حیران کر دیا وہ حدیث سنا کے. احمد جاوید صاحب ہمارے بہت بڑے ہمارے عہد کے اسکالر ہیں. تم شاید ان سے ملاقات ہے یا نہیں ہے تمہاری. بہت ہی بڑے آدمی ہیں ہمارے عہد کے. احمد جاوید صاحب نے مجھے وہ حدیث سنائی. میں لٹرلی سے کہتا نا میں کئی دن تک ابھی تک اس کے سحر میں ہوں. سنے ہوئے مجھے سالوں ہو گئے. انہوں نے کہا کہ کچھ نیکیاں ایسی ہیں, کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو صرف عمرہ کر سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑی ہے. جیسے ابھی ہم نے یہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہم بات کر رہے تھے, ٹھیک ہے نا. اب جو مسلمان وہاں سے گئے, مکے سے لے گئے, تو یہ نیکی وہی کر سکتے تھے نا جس کے پاس پیسہ ہوتا. تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ہم تو صرف یہ ہاں البتہ یہ کہ ہمیں مطلب میں تو خیر اس طرح سے نہیں ہوں مگر میرے والد جو تھے یا بہت سارے لوگوں کو فقیری یا فقر جو ہے, سادگی جو ہے, میں دنیا دار سے آدمی ہوں مگر بہت سارے لوگوں کو فیسینیٹ کرتی ہے, تو ان کو ان کے مزاج کے مطابق جینے دینا چاہیے. مگر اسی طریقے سے جو کاروبار ہے مگر دیانتداری سے, ایمانداری سے, لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے, جن لوگوں کو آپ اپنے دیکھیں نا کاروباری اخلاقیات کی ہم بات کر رہے ہیں. اسلامک فلسفی کیا ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دے دو. تو اب یہ ہمارے جو کاروباری حضرات ہیں ان کو خود دیکھ لینا. یس اب ان کو سوچنا چاہیے. اب جو شخص بھی پورا مہینہ یا آخری 10 دن رمضان کے پوری فیملیز کے ساتھ عمرے کے لیے گزارنے جاتا ہے مدینے میں یا مکے میں, وہ رہتا ہے, بہت اچھی بات ہے, ضرور جانا چاہیے. مگر اس کو سوچنا چاہیے کہ کیا وہ اپنے امپلائیز کی سیلریز دے کر گیا ہے. اگر نہیں گیا ہے تو بھائی یہ تو سامنے اسلامک فلسفہ بالکل سامنے ہے. آپ کو ابھی پتہ لگ جائے گا کہ کیا ہونے والا ہے آپ کے ساتھ, اور کیا یعنی کہ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. اگر آپ نے لوگوں کی سیلریز لوک لی اور آپ ایک عبادت کرنے چلے گئے تو آپ کو خود سوچ لینا چاہیے کہ بھئی اسلام کیا کہتا ہے اور کیا اس کا نتیجہ ہونا چاہیے. تو کاروبار بہت اچھی چیز ہے, اس کو آپ عبادت میں کنورٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس پیسہ ہے. آپ اچھے طریقے سے اپنے معاملات چلائیں, اپنے ملازمین کو اچھی طریقے سے رکھیں, ان کی فیملیز کا خیال کریں, ان کی ویلفیئر کا خیال کریں, جو مال آپ بنائیں وہ بہترین بنائیں, اس کی پرائس آپ ٹھیک رکھیں. تو یہ تو بہت اہم عبادت ہے, خدمت آپ کر سکتے ہیں لوگوں کی, اس میں کوئی برائی نہیں. مگر تو میرے جو another interesting thing about all of this is کہ it kind of curbs like excessive wealth building اگر آپ if you do it مطلب honestly, ٹھیک ہے. So کیونکہ the idea is کہ like billions بنانا, like I think for somebody like me at least, like ہم لوگ, میں at least mentally fathom ہی نہیں کر سکتی کہ like million اور billion میں جو فرق ہے وہ بہت extreme ہے from what I've understood. And مطلب normally just makes sense to you کہ it's not possible to make اتنے زیادہ پیسے without some level of exploitation جو کہ ناجائز ہے. میں ویسے میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ تم یہ بات کرو گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ نو یہ کس نے کہہ دیا؟ Bro, آپ ایمانداری سے نو یہی تو غلط بات ہے. نہیں, I think bro سب نہیں بیٹا, بڑی ایمانداری سے لوگ کام کرتے ہیں. ہاں جو نہیں کرتے, میں کہتا ہوں کھربوں پتی بھی بنا سکتے ہیں. اتنی ایکسیسو ویلتھ جو ہے, ایک مطلب ایک تو ضرور آپ کی ضرورت نہیں کیا ہے لائک. ہاں اب یہ تم لگی نا ہماری فیملی کی, آپ صحیح لگی, یہ بات درست ہے. یہ ضرورت کیا ہے, اپنا میں صحیح ہے تھوڑا بہت کرے, لیکن کرے بھی. If you do it honestly, it's not possible to make that kind of money. نہیں بیٹا ایسا نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا. Do you think like Jeff Bezos is like a billionaire کیونکہ اس نے like proper like do you think he would have made that kind of money اگر اس نے like یہ ہم اس کو نا اگلے پروگرام پہ وہ بریک کا کہہ رہے ہیں, اس پر ہم
کل یا پرسوں کسی وقت ہم اس پہ بات کر لیں گے دوبارہ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر یہ پھر آپ اگلے میں کہنا پھر ہاؤ کم یو گیٹ ٹو اسکور اے پوائنٹ اینڈ آئی نہیں آپ میں صرف یہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہر ارب پتی یا کھرب پتی جو ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی گڑبڑ اور بےایمانی. نو ناٹ اس طرح کی بےایمانی, وہ جو لائک لیبر ایکسپلائٹیشن جسے بولتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. اب کل اس پہ بات کریں گے, کل کریں گے. میں لیکن اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. 100% ایسا نہیں ہے, 100% یہ درست بھی نہیں ہے, 100% غلط بھی نہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, ہم اس بارے میں بات کریں گے بعد میں. اچھا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آج اٹس ناٹ انٹرنیشنل پیکیج, اٹس اے لوکل ون. تو ہم انٹرنیشنل اس میں نہیں آتے ہیں, ہم اپنے لیے تو انٹرنیشنل نہیں تو بھائی دوسروں کے پوائنٹ آف ویو سے ہم انٹرنیشنل ہو گئے. آج سعودیہ والا دیکھ رہا ہوگا, کہہ رہا ہوگا کہ انٹرنیشنل پیکیج دیکھ رہا ہوں میں. آلرائٹ, ٹھیک ہے. تو ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ پاکستان میں رمضان کس طرح سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. لیٹس واچ. جنوبی ایشیا میں ہندوستان، افغانستان اور چین کی سرحد سے ملحق پاکستان ہے، جسے سرکاری طور پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے، جس کا دارالحکومت اسلام آباد ہے۔ پاکستان تیل، کوئلے اور لوہے پر مشتمل کالے سونے سے مالا مال ملک ہے۔ یہ ملک پیٹرولیم، معدنیات، اون، کیمیائی اور قدرتی ریشم کی صنعتوں کے لیے مشہور ہے۔ یہ چاول، تل کے خوشبودار پودے لگانے، مسالوں اور بہت سی دیگر مصنوعات کی پیداوار کے لیے بھی جانا جاتا ہے، جو ملک کا ایک لازمی ثقافتی حصہ ہے۔ پاکستان کسی زمانے میں بہت سی قدیم تہذیبوں کا گھر تھا۔ آج یہ 5 صوبوں پر مشتمل ہے، جو نسلی اور لسانی تنوع کی خصوصیات رکھتے ہیں۔ یہ تنوع معاشرے کے تمام افراد تک پھیلا ہوا ہے، لیکن اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے۔ یہاں پاکستان کے شمال میں ملک کی جغرافیائی نوعیت سخت اور دشوار ہے۔ یہ مشرقی اور مغربی ایشیا کو اپنے مرکز اور جنوب سے جوڑنے والا ایک اسٹریٹجک مقام ہے۔ یہاں کی متنوع جغرافیائی صورتیں ان 2 ہمسایہ ممالک پاکستان اور افغانستان میں رمضان کے ایک مخصوص ماحول میں ہم آہنگی کرتی ہیں، جو آپ کو یکجہتی اور ہمدردی کے جذبے سے بھری دنیا میں لے جاتی ہے، جو ایمان اور تقوی سے بھی بھرپور ہے۔ پاکستانی آب و ہوا میں جھلکنے والے تنوع اور افغان فطرت کی سختی کے درمیان رمضان کے ایام آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ اپنی اپنی رسومات، زندگی کی خوبصورت تفصیلات دونوں ممالک کے لوگوں کے اچھے جذبات سے ملتی جلتی ہیں۔ سادگی اور عبادت کی لذت کے ساتھ پاکستان میں یہ مقدس مہینہ محبت سے منایا جاتا ہے۔ بازاروں میں شور مچ جاتا ہے اور دکانیں مقبول پکوان اور مٹھائیاں تیار کرنے لگتی ہیں۔
کپڑے کی مصنوعات کی فروخت جو پاکستانی خواتین سلائی کے لیے خریدتی ہیں بڑھ جاتی ہے۔ ان دونوں ممالک کی خواتین گھروں کو صاف کرنے اور انہیں دوبارہ ترتیب دینے اور ماہ مقدس کے لیے تمام ضروریات مہیا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ رمضان المبارک کے دوران مساجد روحانی اور مذہبی روشنیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ مسجد کی انتظامیہ دیکھ بھال کا کام انجام دینے، پرانے پینٹ کی صفائی اور تزئین و آرائش کے لیے کرتی ہیں۔ انہیں وہ سامان مہیا کیا جاتا ہے جس کی ان کے پاس کمی ہوتی ہے، خاص طور پر روایتی ٹوپیاں جو پاکستان میں عام ہیں، جو نمازیوں کو پہننے کے لیے مساجد کے اندر دی جاتی ہیں تاکہ نماز کی تیاری مکمل ہو جائے۔ مساجد رمضان کے دوران اس ملک کی خوبصورتی اور اس کی جمالیات کی عکاسی کرتی ہیں۔ لاہور میں بادشاہی مسجد بڑی تعداد میں مسلمانوں کے استقبال کے لیے تیار ہوتی ہے۔ یہ پاکستان کے مشہور مذہبی مقامات میں سے ایک ہے۔ بادشاہی مسجد میں کئی ہزار لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ رمضان میں یہ مسجد نمازیوں سے بھر جاتی ہے۔ دن کا وقت پاکستان کی گلیوں میں ساکت اور پرسکون ہو جاتا ہے، سوائے خاص اوقات کے جیسے جیسے مغرب کی نماز قریب آتی ہے، حرکت اور بہاؤ بتدریج واپس آ جاتا ہے۔ ہر کوئی خاندان کی ضروریات کو پورا کرنے اور افطار سے پہلے ایک بھرپور اور مخصوص رمضان دسترخوان بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ گھنٹے پڑوسیوں اور کنبہ کے ساتھ انتہائی خوبصورت ملاقاتوں اور خاندانی اجتماعات کے گواہ ہیں۔ ایک دوسرے کے درمیان دعوتوں اور کھانوں کے تبادلوں کو بڑھاتے ہیں، جہاں سب رمضان کے کھانے بانٹتے ہیں اور ساتھ ساتھ یکجہتی اور اس کی خوبیاں بھی بانٹتے ہیں۔ پاکستان مختلف قسم کے پکوان جمع کرنے میں کامیاب رہا ہے، جو اس کے مختلف علاقوں کی آب و ہوا کے مطابق بنا لیے جاتے ہیں اور مقامی اور ہمسایہ ثقافتوں جیسے ہندو مت، عربی، فارسی اور دیگر کا مرکب ہوتے ہیں۔ پکوڑے اور سموسے جو گوشت یا آلو سے بھرے ہوتے ہیں، پاکستان کے مختلف علاقوں کو ان دو پکوانوں پر اکٹھا کرنے میں کامیاب رہے ہیں، جو کہ پاکستان کے لیے خاص ہیں۔ ملک کی دکانیں اور بازار لوگوں کی بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کرنے کے لیے ان مقبول پکوانوں کی بڑی مقدار فراہم کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ رمضان کا دسترخوان میٹھے میں جلیبی اور مقبول روح افزا یا جام شیریں سے مکمل ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح کے مشروب ہیں جو افطار کی دسترخوان پر پانی کے بجائے استعمال کیے جاتے ہیں۔ گوشت اور چاول سب سے زیادہ مقبول کھانے ہیں۔ پاکستانی اپنے وقت کا ایک بڑا حصہ خیراتی اداروں میں کام کرنے میں گزارتے ہیں، جو ضرورت مندوں کو تحائف اور امداد فراہم کرتے ہیں۔ خیرات تقسیم کرنے کے لیے اقدامات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ عطیات اور راشن جس میں ہر کوئی صدقہ دینے، اللہ کے انعامات حاصل کرنے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے اور اس کے احکام کی تکمیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ کے حکم پر۔ پاکستانی مساجد میں سینکڑوں لوگ نماز کے لیے آتے ہیں۔ اکثر نمازی اپنے بچوں کو بھی ساتھ لاتے ہیں۔ مساجد میں نیکی کی تعلیمات دی جاتی ہیں، اللہ سے محبت اور اطاعت کا درس دیا جاتا ہے، آپس میں بھائی چارہ کو فروغ دیا جاتا ہے۔ پاکستانی رمضان کے ماحول اور رسومات کو برقرار رکھنے کے طالب ہیں۔ منادی والے اپنے ڈھول اور چھڑی کے ساتھ لوگوں کو بیدار کرنے اور مؤذن اذان یا فجر کی نماز سے پہلے متنبہ کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ اس کی دھنیں رات کی خاموشی کو سنوارتی ہیں اور وہ لوگوں کی یادوں میں رمضان کی خوبصورت ترین کہانیاں لکھتا ہے۔
मुसलमान मसाजिद में एतकाफ करते हैं। शब कद्र की सादत हासिल करने की उम्मीदें बढ़ती हैं क्योंकि ये रात हजारों महीनों से ज्यादा कीमती है। इस पूरे माहौल के दरमियान मसाजिद मोमिनों के लिए एक पनाहगाह और मंजिल बन जाती हैं जिसमें वो क़याम करते हैं। इनमें से कुछ कुरान पाक पढ़ने और ख़त्म करने की बरकत में अपनी रूहों को गर्क करते हैं, जबकि उनमें से कुछ तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं। बाज़ अल्लाह ताला से ख़ास दिल और ख़ास नीयत के साथ खड़े होकर नवाफिल अदा करते हैं। लोग अपनी इबादत को ईद उल फित्र की खैरात देकर मुज़य्यन करते हैं, जो वो अपने माल से अदा करते हैं ताकि अल्लाह से प्यार, इज़्ज़त और क़ुर्बत का इजहार करें, जो रूह के लिए खुशी है। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत अय्याम और ईद उल फित्र की आमद पर पाकिस्तान में आखिरी रात का वक्त चांद के इंतज़ार में गुजरता है ताकि लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से जश्न मना सकें। बाज़ारों में आगाज़ जश्न और सजावट रोशनियों से होता है और दुकानें नए कपड़ों से भरी होती हैं। लोग चांद रात को भी शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं। ख़वातीन चूड़ियाँ पहनती हैं और मेहंदी लगवाती हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इसकी तफसीलात मुख्तलिफ हैं। ईद की खुशी सिर्फ पाकिस्तानी ख़वातीन के हाथों को सजाने वाली मेहंदी की लाइनों से मुकम्मल होती है, जबकि कलाइयाँ रंग बरंगे कंगनों और चूड़ियों से मुज़य्यन होती हैं। ये वो समाजी रिवायत जिसे लोग आज भी इस मुल्क में फॉलो करते हैं। पाकिस्तान में हमारा सफ़र ख़त्म हो चुका है।